السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، متکلم اسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستانی پرچم لہرایا تھا پاکستان بننے کے بعد، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد، جو ہر نماز میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور جس کا پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے، واجب ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں جس درخواست کے پیش کرنے کے لیے ہم دن رات 5 بار نماز کی شکل کے اندر حاضر ہوتے ہیں، وہ یہی مخلصانہ درخواست ہے کہ جس کا ہم نے سورہ فاتحہ میں، جسے سورہ الحمد اور سورہ سبع مثانی کہا جاتا ہے، رب العالمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں امام راضی کی تفسیر، جس کا نام تفسیر کبیر ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو میرے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ نعبد، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اللہ نے یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں لایا ہے، جبکہ اس کا متکلم واحد ہے، اس کو کلام کرنے والا، اس کو پڑھنے والا ایک آدمی ہے؟ تو بجائے اس عبارت کے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں نہ کہا گیا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، باوجود ہی کہ کہنے والا صرف ایک شخص ہے جو نماز کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو اس سوال کے حل کرنے میں حق یہ ہے کہ امام ممدو اور دیگر مفسرین نے، یعنی امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے کافی دقیقہ دئی اور کافی نقطہ آفرینی کا زور دکھلایا ہے۔ یہاں میں اس لطیف توجیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمیق اور گہری نظر کا کامل ثبوت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ نے ہم کو یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ساری چیزوں کو ایک ہی معاملے کے ساتھ فروخت کر ڈالے اور بعد میں ظاہر ہو کہ جو چیزیں میں نے فروخت کی تھی مبیع، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ عیبدار تھا اور کچھ حصہ جو ہے وہ بے عیب تھا، کوئی چیزیں ٹھیک تھی، کوئی چیزیں خراب تھی، تو خریدنے والے کو، مشتری کو ایسی حالت میں یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس سارے مبیع کو، جو چیزیں اس نے خریدی ہیں، ان کو رکھ لے یا ساری کی ساری چیزوں کو واپس کر دے۔ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو عیبدار حصہ ہے اس کو تو وہ واپس کر دے، اسے لوٹا دے، اور بے عیب حصہ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ ٹھیک اسی طرح جب عبادت کرنے والا اپنی عبادت کو ناقص سمجھ کر کے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے سے شرماتا ہو، تو اس کی تدبیر یہ کہ اپنی عبادت کے ساتھ اور سب اہل ایمان کی عبادتوں کو بھی شامل کر لے، تاکہ اگر رب العالمین اس کی عبادت کو رد کرے تو سب کو رد کرے، اور قبول کرے تو سب کو قبول کرے۔ اب ظاہر یہ کہ اس مجموعہ عبادت میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور جملہ صلحاء اور نیک لوگوں کی عبادت شامل ہے، جن کا مقبول ہونا ضروری ہے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم اور اس کا بے انتہا احسان ہے کہ اس کی ہرگز وہ اس کی اجازت نہیں دے گا کہ اس مبیع میں سے کھرا کھرا الگ کر کے کھوٹے کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے جمع متکلم کا صیغہ اختیار کیا گیا، اور ہر ایک عابد کی زبان سے یوں کہلایا کہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم سب مل کر کے تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر کے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس دقیقہ شناسی نے محض یہی نہیں کہ کلام پاک میں آبدو کے بجائے نابدو کہنے کا راز معلوم کرا دیا، بلکہ نہایت دل نشین انداز اور نہایت دل نشین پیرائے میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ رب العالمین مسلمانوں میں کس درجہ اتحاد اور اتفاق اور اجتماع دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ تمام دینی اور دنیاوی معاملات کے ساتھ ہر مسلمان اور خصوصاً اس زمانے کے مسلمانوں کی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ بھی جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کی جا سکتی ہے جب کہ وہ بحیت اجتماعی پیش کی جائیں۔ اس مضمون کو سننے کے بعد بھی کوئی مسلمان الحمد پڑھنے والا ایسا نکلے گا کہ جو کلمہ اسلام کی تفریق کو گوارا کرے یا تمام مسلمانان دنیا میں باہمی اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی پیدا ہونے کی تدبیر نہ سوچے، یا اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو تا استطاعت جائز امداد پہنچانے میں سستی اور غفلت سے کام لے۔ ابو الفتح بستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، وَكُنْ عَلَى الدَّهْرِ مِعْوَانًا لِذِي عَمَلٍ يَرْجُونَ ذَاكَ فَإِنَّ الْحُرَّ مِعْوَانٌ، ہمیشہ ان امیدواروں کی مدد کرتا رہے جو کہ تیری دریا دلی کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ شریف وہی ہے جو دوسروں کا مددگار بنے۔ اور فرمایا احسن اذا کان امکان ومقدرۃ فلن یدوم علی الانسان امکان، جس وقت قدرت اور امکان ہو تو احسان کرنے سے نہ چوک، احسان کرنے سے نہ گھبرا، کیونکہ انسان کو ہمیشہ یہ قدرت بھی حاصل نہیں رہتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی اجتماعیت کو، اتحاد کو، اتفاق کو، اخوت اور ہمدردی کو پسند فرماتے ہیں، تو ہمیں نماز پڑھتے وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام معاملات کی اندر مدد کی جہاں درخواست کرنی ہے، تو وہیں عملی طور پر اس اخوت اور اس ہمدردی کا اور اس بھائی چارے کا جو ہے پھیلاؤ کرنے، اس کو عام کرنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔